الحمد للہ کلما حمدہ حامد واشہد ان لا الہ الا اللہ کلما شہد لہ شاہد واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے دینی بھائیوں اور دینی بہنوں، کیا آپ نے کبھی اس پر دھیان دیا، اس پر توجہ دی کہ آپ کی سب سے خاص دعا کیا ہے؟ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور، اپنے رب کے حضور سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ، سب سے زیادہ پابندی کے ساتھ کون سی دعا مانگتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کی سب سے خاص دعا وہ سورہ فاتحہ کی دعا اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو سورہ فاتحہ میں رکھا اور سورہ فاتحہ کو نماز میں رکھا، اور نماز کو ایک بندہ مومن کی زندگی کا لازمی جز بنا دیا۔ آپ روزانہ دن کے کئی حصوں میں، رات کے کئی حصوں میں اس دعا کو مانگتے ہیں۔ یہ آپ کی سب سے خاص دعا ہے۔ یہ دعا آپ نے جب شعور سنبھالا تھا، 7 سال کی عمر میں جب نماز پڑھنا شروع کی، اس وقت سے یہ دعا آپ مانگ رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں، روز مانگ رہے ہیں، اور مرتے دم تک جب تک آپ نماز پڑھتے رہیں گے یہ دعا مانگتے رہیں گے۔ اگر آپ کا آخری عمل نماز ہوگا انشاءاللہ تو آخری دعا یہ دعا ہوگی۔ اس وقت تک یہ دعا آپ کے ساتھ رہے گی، جب تک نماز آپ کے ساتھ رہے گی، جب تک زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ تو اس دعا کے اندر کیا خاص بات ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہدایت کی دعا ہے، یہ زندگی گزارنے کے صحیح راستے کی دعا ہے، اور یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ایک مومن کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی گزارنے کی ساری ضرورتوں کا سامان کیا ہے، لیکن یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کی کامیابی منحصر ہے ہدایت پر۔ تو آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اور یہ دعا ہدایت کی دعا ہے، زندگی بھر مانگنے کی دعا ہے، اور ہر انسان کے مانگنے کی دعا ہے۔ آپ سوچئے کہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی زندگی بھر نماز پڑھتے رہے اور یہ دعا مانگتے رہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں ہدایت کے آخری مقام پر پہنچ چکا ہوں، اب مجھے اس دعا کو مانگنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ زندگی کے ہر قدم پر ہدایت کی انسان کو ضرورت ہے، ہر قدم پر ضرورت ہے، ہر معاملے میں ضرورت ہے، ہر کام میں ضرورت ہے۔ اس کی مثال دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے میں دنیا کی ایک مثال آپ کو دوں گا۔ آپ تصور کریں کہ کسی ملک کی ایماندار حکومت، حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایماندار حکومت ہونا، تو کسی ملک کی ایماندار حکومت کوئی بڑا تعمیری پروجیکٹ وہ کسی
कंट्रैक्टिंग कंपनी को देती है तो उसके साथ वो एक बहुत हैवी गाइडलाइन भी देती है, पूरा प्लान भी देती है, तफसीली प्लान। और उस कंट्रैक्टिंग कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि उस प्रोजेक्ट को उस गाइडलाइन के मुताबिक मुकम्मल करे। तो अगर आपको कभी मौका मिले जाने का किसी बड़े प्रोजेक्ट में, उसकी कंट्रैक्टिंग कंपनी के ऑफिस में जाने का मौका मिले, तो आप देखेंगे कि वो जो गाइडलाइन है हजारों सफात की, वो खुली पड़ी होती है, कभी बंद नहीं होती। प्रोजेक्ट चलता रहता है और प्रोजेक्ट में काम करने वाले बार बार पलट के देखते हैं कि उसकी एक एक चीज इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। एक एक चीज का, छोटी छोटी चीज का ख्याल रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं प्रोजेक्ट रिजेक्ट नहीं हो जाए, और प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा तो सारी पूंजी जो लगाई थी वो डूब जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर प्रोजेक्ट कबूल हो गया तो फिर बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो बड़े फायदे की उम्मीद में और बड़े नुकसान के डर से, प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाने के डर से, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाने की उम्मीद पर वो हर वक्त उस हजारों सफात की गाइडलाइन के एक एक जुज़िये को, एक एक पॉइंट को देखते हैं, गौर से देखते हैं, कहीं कुछ मिस नहीं हो जाए, कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए। और इसमें वो अपनी मनमानी नहीं करते, क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि मनमानी करने के नतीजे में अपना नुकसान होगा। तो ऐसी मनमानी क्यों की जाए जिसमें अपना नुकसान हो जाए, अपना प्रोजेक्ट फेल हो जाए, और वो किसी और की मुदाखलत को भी नहीं कबूल करते। कोई और आके कहे कि भाई देखो ये गाइडलाइन किनारे रखो, मेरी गाइडलाइन ले लो, तुम्हारा काम ज्यादा आसानी से हो जाएगा। नहीं भैया, तुम अपनी गाइडलाइन किनारे रखो। प्रोजेक्ट ओनर ने, गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन दी है, इसके मुताबिक करना है, आखिर में इसके मुताबिक चेक होगा, नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। मैं तुम्हारी गाइडलाइन लेके क्या करूंगा? कितना ही करीबी हो, कितना ही करीबी दोस्त हो, आप नहीं लेते उसकी। और मिक्सअप भी नहीं करते हैं कि चलो कुछ इसकी ले लो, कुछ उसकी ले लो। नहीं, पूरी अच्छी तरह से मुकम्मल तौर पर उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि उस प्रोजेक्ट का परफेक्शन यह है कि उसके मुताबिक हो जाए। हजरात, आपकी जिंदगी भी एक तामीरी प्रोजेक्ट है, एक तामीरी मंसूबा है जो अल्लाह ताला ने आपके हवाले किया है। और अल्लाह ताला ने गाइडलाइन भी दी है, किताब हिदायत भी दी है, कुरान मजीद, क्योंकि उसके बगैर आप कर नहीं सकते अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। मनमानी से नुकसान हो सकता है, हो जाएगा, किसी और की चलाएंगे तब भी नुकसान हो जाएगा। और अगर आपकी जिंदगी का जो तामीरी प्रोजेक्ट है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो क़यामत के दिन, हिसाब किताब के दिन रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो क्या होगा? आपकी पूरी जिंदगी की पूंजी जो आपकी जिंदगी पर लगी है, आपके वालिदैन की उम्र का एक हिस्सा जो आपकी जिंदगी पर लगा है, आपके बहुत से बड़ों की उम्र का हिस्सा जो आपकी जिंदगी पर लगा है, ये सारी पूंजी जाय हो जाएगी। तो हजरात, अल्लाह ताला डराता है यौमुत तगाबुन से, बड़े नुकसान के डर से, और बड़े फायदे के दिन की याद दिलाता है कि उस दिन या तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा, जिंदगी तुम्हारी रद्द कर दी जाएगी, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, और अगर जिंदगी कबूल कर ली गई तो बहुत बड़ा फायदा होगा। हजरात, अल्लाह ताला ने आपको ये दुआ सिखाई है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये दुआ जब आप करें नमाज में जब आप सूरह फातिहा पढ़ें, जब आप इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहें, तो आपको एहसास होना चाहिए कि हिदायत आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। आपके अंदर हिदायत हासिल करने की आरज़ू पैदा हो जानी चाहिए।
آپ نماز ختم کرتے ہی ہدایت کی جستجو میں قرآن مجید کھول کر بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں پہلی سورت میں اہدنا الصراط المستقیم والی دعا رکھی ہے، جسے نماز میں رکھ کر ہماری زندگی کا سب سے زیادہ لازمی حصہ بنا دیا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد پورا قرآن مجید ہے کہ دیکھو تمہیں ہدایت کی دعا کر رہے ہو، یہ ہے ہدایت نامہ، ہدی للمتقین، یہ ہے ہدایت نامہ، پڑھو اس پوری کتاب کو ہدایت ملے گی۔ تو حضرات، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تو اس رمضان کے مہینے میں قرآن سے ہدایت والا رشتہ قائم کر لیجئے۔ تلاوت والا رشتہ ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن ہدایت والا رشتہ قائم کر لیجئے، کیونکہ اصل رشتہ یہ ہے، اسی کی بنیاد پر آپ کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم قرآن کی آیتیں سننے کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی باتیں سننے کا اہتمام نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے۔ قرآن کو سنتے ہیں تراویح میں، اس کے علاوہ بھی، لیکن کیا قرآن کی بھی سنتے ہیں؟ جائزہ لیجئے اپنا کہ میں نے آج صبح سے اب تک قرآن کی کتنی باتیں سنی ہیں، کتنی باتیں مانی ہیں۔ اپنی پوری زندگی میں قرآن کی کتنی سنتا ہوں اور اپنی منمانی کتنی کرتا ہوں۔ ہم قرآن کو سیکھتے ہیں، لیکن کیا قرآن سے سیکھتے بھی ہیں؟ ایک ہوتا ہے قرآن کو سیکھنا، بہت ضروری ہے، قرآن پڑھنا آیا آپ کو، اچھی طرح سے پڑھنا آیا آپ کو، لیکن ایک ہوتا ہے قرآن سے سیکھنا، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا قرآن سے۔ کیا ہم سیکھتے ہیں؟ ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، حالانکہ ہمارے بزرگوں نے اہتمام کیا ہے اس بات کا، قرآن مجید کے بہترین مستند ترجمے کیے ہیں ہر مسلک کے بزرگوں نے، ہر جماعت کے بزرگوں نے، تاکہ کس لیے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں، ہم تو عالم ہیں، ہم تو عربی جانتے ہیں، ہم تو یوں ہی سمجھ لیں گے بغیر ترجمے کے، لیکن ہم ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو معمولی پڑھے لکھے لوگ ہیں، معمولی پڑھے لکھے لوگ، اسی طرح ان لوگوں نے لکھا ہے، ان کو قرآن مجید سمجھ میں آ جائے، وہ قرآن مجید سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ سکے۔ بعض ناعاقبت اندیشوں نے یہ بات مشہور کر دی، اور یہ بات پتہ نہیں کیسے امت میں مشہور ہو گئی کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن نہیں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس امت کو قرآن سے پڑھنے سے روکا گیا تو یہ امت گمراہی میں جانے سے نہیں بچ سکی، قرآن سے بھی دور ہوئی اور گمراہی میں بھی جا پڑی۔ تو اگر امت کو گمراہی سے نکلنا ہے، آپ میں سے ایک ایک فرد کو گمراہی سے نکلنا ہے، آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، آپ کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے، ایک اچھا انسان بنانا ہے، ان کی آخرت بچانی ہے، تو سب کو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے والا بنائیے، قرآن مجید سے ہدایت کا رشتہ قائم کرنے والا بنائیے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ اس معاملے میں ان پڑھ اور پڑھے لکھے میں فرق نہیں رہا۔ یعنی یہ بات اگر ہم کہیں کہ کوئی دیہاتی آدمی ہے، اس کو بالکل پڑھنا نہیں آتا ہے، اس نے کہیں پر ناظرہ پڑھنا سیکھ لیا ہے، تو وہ ناظرہ تو پڑھ لیتا ہے، اس کو اردو نہیں آتی ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ سکے، اس کو کوئی اور زبان نہیں آتی کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ سکے، تو ٹھیک ہے، بہت ہی دیہاتی قسم کا ہے، کچھ نہیں آتا ہے، بالکل ان پڑھ ہے۔ لیکن پڑھے لکھے لوگ انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، ہزاروں کتابیں پڑھ ڈالیں، اور قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، تو کس کام کی ہے تمہاری پڑھائی؟ اگر تم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہو، ایک بار بھی زندگی میں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہے، حالانکہ بار بار پڑھنا چاہیے، تو پھر تمہاری پڑھائی کس کام کی ہے؟ کیا فرق ہے ان پڑھ اور پڑھے لکھے میں؟
حضرات، یہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ ہدایت کی کتاب، یہ آپ کو انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی ایک مضبوط، ایک طاقتور، ایک کامیاب، ایک اچھا انسان بنانے کی ضمانت لیتی ہے۔ زندگی کو گزارنے کے جو بہترین سے بہترین اصول ہو سکتے ہیں قرآن مجید میں موجود ہے، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی۔ ایک اچھا گھر کیسے چلائے قرآن مجید میں جا کر پڑھیے، ایک اچھا محلہ کیسے ہونا چاہیے قرآن مجید میں پڑھیے، ایک اچھی حکومت کیسی ہوتی ہے قرآن مجید میں پڑھیے، ایک اچھی تجارت کیسی ہوتی ہے قرآن مجید میں پڑھیے، آپس میں بہترین معاملات، بہترین تعلقات کیسے ہوتے ہیں قرآن مجید میں پڑھیے۔ سب کچھ قرآن مجید میں ہے، بہترین رہنمائی، اس سے اچھی رہنمائی کہیں اور ہو نہیں سکتی۔ حضرات، غزہ میں 15 مہینے تک بمباری ہوتی رہی، سب کچھ کھنڈر بنا دیا گیا، سب کچھ ختم کر دیا گیا، لیکن اگر نہیں توڑا جا سکا تو وہاں کے لوگوں کے حوصلے کو نہیں توڑا جا سکا، وہاں کے لوگوں کے ارادے کو نہیں توڑا جا سکا، ان کی آزادی کے شوق کو نہیں توڑا جا سکا۔ یہ کیسے ہوا؟ لوگ حیران ہیں کہ 15 مہینے تک بمباری کا نشانہ بننے والے لوگ، مسلسل ہزاروں ٹن بموں کا جنہیں نشانہ بنا دیا گیا، وہ ابھی تک اتنا قائم کیسے ہیں؟ ان کا جذبہ اس طرح سے برقرار کیسے ہے؟ تو جتنے لوگوں نے گہرائی سے جا کر جائزہ لیا، انہوں نے کہا اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ قرآن کو سینے سے لگائے رہتے، وہ قرآن مجید میں اللہ کے رب کی رضا ڈھونڈتے رہتے ہیں، اللہ کے رب کی مرضی معلوم کرتے رہتے ہیں، قرآن مجید سے طاقت لیتے ہیں، قرآن مجید سے ہدایت لیتے ہیں، قرآن مجید سے حکمت لیتے ہیں، وزڈم لیتے ہیں۔ صرف ایک سبب ہے، اسی سے ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اسی سے ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اسی سے ان کا حوصلے بڑھتے ہیں، اسی سے ان کی قوت عمل بڑھتی ہے، اسی سے ان کا صبر بڑھتا ہے۔ بچہ قرآن کو کیسے سمجھتا ہے آپ سوچئے۔ ایک 6-7 سال کا بچہ ملبے کے بیچ میں کھڑا ہوا، دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور ملک کے سربراہ کو چیلنج کر رہا ہے، قرآن کی روشنی میں، قرآن کا حوالہ دے کر۔ وہ کہتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ غزہ کو خالی کرا دو گے، غزہ کے لوگوں کو یہاں سے نکال دو گے۔ دیکھو، قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ بھی بڑا گھمنڈی تھا، اس کا نام فرعون تھا۔ وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا، سب سے اونچا رب ہوں۔ آخر میں پتا چلا کہ اس کو تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، ڈوب گیا پانی میں جب اللہ کا عذاب آیا۔ اس ملک کے جو ظالم و جابر حکمراں ہیں، جو اس ملک کے مظلوم طبقات پر، کمزور طبقات پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے اوقاف پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی شہریت چھین لینا چاہتے ہیں، ان سے عزت کی زندگی چھیننا چاہتے ہیں، ان سے سکون اور اطمینان چھیننا چاہتے ہیں، ان کو معاشی اور معاشرتی اور تعلیمی لحاظ سے پسماندہ بنا دینا چاہتے ہیں۔ ان کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے تیرنا سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا ہے، اور ان کو سوچنا چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اڑنا سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا ہے، کہ جس دن اللہ تعالی حساب کتاب کا دن قائم کرے گا، جب اللہ تعالی حساب کتاب کا دن قائم کرے گا آسمانوں اور زمین میں، تو کیا وہ اڑ کر آسمانوں اور زمین سے باہر نکل پائیں گے؟ ان کو سوچ لینا چاہیے۔ تو قرآن مجید آپ کو کتنا طاقتور کر دیتا ہے، آپ کی سوچ کتنی مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہ ایک بچے کا حال ہے، 6 سال کا بچہ اتنی مضبوط بات کہہ رہا ہے۔ فرعون ڈوب گیا، اس کو تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، گھمنڈ میں کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی۔ حضرات، مرتے دم تک اہدنا الصراط المستقیم کو مضبوطی سے تھامے رہی، یہ آپ کی سب سے بڑی ضرورت بن جائے، یہ آپ کی سب سے بڑی آرزو ہو جائے۔ آپ ہدایت کی طلب میں بار بار قرآن مجید کھولیے، یہ کیفیت تو آپ کی ہونی چاہیے کہ بار بار
ہدایت کی طلب ہے، ہدایت کا شوق ہے، ہدایت کی آرزو ہے، قرآن مجید کھولو، قرآن مجید پڑھو، یہ ایک مسلسل شوق ہونا چاہیے، ایک فکر ہونی چاہیے کہ میری زندگی رد نہیں کر دی جائے، ریجیکٹ نہیں کر دی جائے، میرا پروجیکٹ ریجیکٹ نہیں ہو جائے۔ میں ایک واقعے پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک ماسٹر جی تھے، انہوں نے ایک مرتبہ کلاس میں بچوں سے کہا کہ سب لوگ اپنی کاپیاں جمع کرو، میں تمہاری کاپیاں چیک کروں گا، اور ایک ایک غلطی پر ایک ایک چھڑی پڑے گی۔ سب نے کاپی جمع کر دی، ایک بچہ کاپی لے کر کھڑا رہا، سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے کہا تم کاپی کیوں نہیں جمع کرتے؟ بچے نے کہا میرے تو سارے غلط ہو گئے، میرے تو سارے ہی غلط ہو گئے، مجھے تو پتہ نہیں کتنی چھڑیاں پڑیں گی۔ ماسٹر جی نے جواب سنا کہ میرے تو سارے ہی غلط ہو گئے، ان کی کیفیت بدل گئی۔ کہنے لگے کیا بات تم نے کہہ دی، کیا چیز یاد دلا دی؟ کل قیامت کے دن اگر اس حال میں مجھے کھڑا ہونا پڑا کہ میرے سارے غلط ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرے دوستو، آخرت کی فکر کرو، اس بات کی فکر کرو کہ کہیں زندگی کی پوری پونجی لگا کر جو پروجیکٹ تیار ہوا ہے وہ رد نہیں ہو جائے، ریجیکٹ نہیں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے نا یہ پروجیکٹ، یہ کاپی، تو کچھ تو صحیح ہونا چاہیے، زیادہ صحیح ہونا چاہیے، کوشش ہو کہ سب کچھ صحیح ہو۔ کیسے ہوگا؟ قرآن مجید پڑھ کر، قرآن مجید کو بار بار پڑھیے، قرآن مجید کو خوب سمجھیے، خوب غور کیجئے، اس کے ایک ایک تقاضے کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ اس میں روشنی ہے، اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، کیوں اپنے آپ کو اس سے محروم کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو آپ اپنے آپ کو کیوں محروم کر رہے ہیں اس سے؟ کیسی بدنصیبی ہوگی کہ اللہ نے نعمت دی، اس نعمت کی حفاظت کا انتظام کیا کہ ہمیشہ محفوظ رہے گی، اپنے نیک بندوں سے اس کے ترجمے آپ کے لیے کروائے، اور آپ اس سے دور رہیں، اپنے آپ کو محروم رکھے ہوئے۔ تو اس محرومی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ زندگی کا جو بچا کچا حصہ رہ گیا ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق گزار لیجئے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔